میں جواب دیتا ہوں، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، تحقیق ہے، ٹی وی 9 برش بھارت والوں، بھارت کے تمام میڈیا والوں کو یہ تاریخ عبداللہ سالم بتاتا ہے، لکھ لو اپنی کتابوں میں، قرآن پڑھ کر جہادی نہیں بنتا ہے۔ سیم یہی بات کون فرماتے ہیں؟ کرشن جی بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے آسام کے بڑے لیڈر صاحب کے پرماتما، ہمارے اس دیش میں ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے 8ویں خدا کون؟ شری کرشن جی فرماتے، وہ کہتے ہیں ادارا سرو ایویتے جانی تاتمے ومیمتم آستھتہ صحیح یکتاتما مامیوا متمام گتم۔ اے لوگو، تمہارے سماج میں، تمہارے علاقے میں اگر کوئی سخاوت کرتا ہے، 1-2 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کا سمان کرو۔ اتنی بات کہہ دی، لیکن آگے کہا سرو ایویتے جانی تاتمے ومیمتم آستھتہ صحیح یکتاتما مامیوا متمام گتم۔ لیکن اگر کسی کے اندر، کسی انسان میں میرا گیان ہے، میرا گیان کن کا؟ ایشور کا گیان ہے، تو اس کو رسوا مت کرو، اس کے مدرسے کو بلڈوزر سے مت توڑو، اس کے سر پر ٹوپی ہے، ٹوپی کو مت اچھالو، ان کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال کر جیل میں مت ڈالو، اس کو جہاد کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، آتنکواد کے نام پر ان کے کان کے کن پٹی کے نیچے تھپڑ مت مارو۔ آستھتہ صحیح یکتاتما مامیوا متمام گتم۔ اگر تم اس عالم کی، اس گرو گیانی کی بے عزتی کرتے ہو تو گویا کہ تم نے اس کی بے عزتی نہیں کی ہے، بلکہ اس کے اندر جو علم ہے، جو گیان ہے، اور گیان کی شکل میں میں خود اس کے اندر ہوتا ہوں۔ کرشن جی کہتے ہیں کہ تم نے اس انسان کی، اس منشیہ کی تم نے رسوائی نہیں کی، بلکہ تم نے مجھے بے عزت کیا، مجھے۔ آج کل ہوتا کیا؟ مدرسوں میں اتنا بڑا بڑا مائک لے کر پہنچ جاتے ہیں، مدرسے میں بچوں سے انٹرویو لیتے ہیں۔ اتر پردیش میں بہت ہوا، ہمارے بہار سیمانچل کے ایریا میں ہوا۔ مدرسے میں اصل ہوتا کیا ہے؟ مدرسے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو قرآن اور جو ہماری شریعت ہے اس کا گیان، اس کی نالج ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے قرآن اور شریعت کی تعلیم دیتے ہیں تو قرآن و شریعت کی تعلیم کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کو، انجینئر کو، پروفیسر کو ہم یہ اس لائن میں پڑھنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا ٹی وی 9 ورش بھارت والا ایک مدرسے میں پہنچا۔ ہمارے مدرسے والے بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، عموماً دین دنیا سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں۔ کیوں بھائی؟ دین سے کیا، میڈیا کیا، کیمرہ کیا؟ وہ اچانک جناب اتنا بڑا مائک لے کر پہنچ گیا، کیمرہ لے کر پہنچ گیا۔ ایک چھوٹا بچہ، اتنا ہی بڑا بچہ ہوگا جو قاعدہ بغدادی، نورانی قاعدہ وغیرہ جو سب پڑھایا جاتا قرآن کے لیے، وہی پڑھ رہا تھا۔ اس سے ڈائریکٹ پوچھتا ہے ABCD جانتے ہو، انگلش جانتے ہو؟ وہ بچہ ڈر گیا۔ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹے تم بتاؤ دیش کا سب سے پہلا پرائم منسٹر کون؟ بچہ کیا بتائے گا؟ بچہ تو زیرو ہے نا، ابھی نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے۔ بچہ نہیں بتا پایا تو کہا کہ اچھا تمہارا محتمم صاحب کون ہے؟ اب ہمارے جو علماء پہلے زمانے میں ہوتے تھے، دین دنیا سے کچھ نہیں، ان کو قال اللہ قال رسول، اللہ اللہ کے رسول، اس پر زیادہ دھیان دیتے۔ ABCD وویلز کیا ہیں، کیپٹل کیا ہے، اسمال کیا ہے، انگلش میں کیا ہے، سنسکرت میں کیا ہے، کیا لینا دینا؟ بھائی اللہ نے کیا کہا، اللہ کے قرآن میں کیا لکھا، وہ پڑھنا پڑھانا مشغلہ ہوتا تھا۔ اپنے خانقاہ میں گئے تو بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے یاد میں مست ہیں، تزکیہ نفس میں لگے ہوئے، دنیا سے تو کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن جب ضرورت پڑی تھی انگریز سے لڑنے کے لیے تو یہی لوگ آگے تھے۔ یاد رکھنا، آج تم بڑے بڑے کیمرے میں ریکارڈ کر رہے ہو نا، یہ اللہ والے دیکھو، یہ قرآن والے دیکھو، یہی قرآن والے ہیں، یہی اللہ والے جس کا پوری دنیا پر احسان ہے آج بھی، آزادی کی وجہ سے نہیں، اس میں تو ہے ہی،
اس سے پہلے بھی میں ابھی آپ کے سامنے وہ تاریخ پیش کروں گا۔ تو پتہ ہے اب وہ محتمم صاحب کے پاس جیسے مائک لے کے پہنچے، محتمم صاحب بھی بیچارے تھوڑے ہوپلیس ہو گئے۔ انہوں نے ارے پتہ نہیں کیا آ گیا میرے سامنے میں، اتنا بڑا کالا کالا مائک کیمرہ دیکھ کر ڈر گئے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سائنس پڑھاتے، میتھ پڑھاتے ہیں، ہسٹری پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، فلسفہ پڑھاتے۔ اب وہ محتمم صاحب بیچارے انہوں نے سوچا کہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، بیچارے سیدھے سادے جو کچھ بھی یاد تھا وہ بھی بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بس ہم قرآن پڑھاتے ہیں۔ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا یہ بتائیے بھارت کے اندر میں سمویدھان سب سے پہلے کب قبول کیا گیا؟ سمویدھان کب قبول کیا گیا؟ ارے باپ رے، یہ تو تھوڑا ہارڈ سوال ہے۔ سمویدھان بھارت میں جو ہمارا بنا، سمویدھان بن کر جو قبول ہوا سانسد میں 26 جنوری 1950 کو، یہ تو امپلیمنٹ ہوا ہے، پورے دیش کے اندر میں لاگو ہوا ہے۔ اسی دن کو 26 جنوری مناتے ہیں، لیکن ایک سال پہلے 26 نومبر 1949 کو یہ قبول کیا گیا تھا۔ اب اتنا ہارڈ سوال پوچھ لیا اس سے، اب بتائیے جو جس فیلڈ کا ہوگا اسی فیلڈ کا جواب دے گا نا۔ اب مولانا صاحب سے پوچھتے کہ ذرا بتائیے الف کا مخرج کیا، وہ فوراً بتا دے جوف دہن۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی طریقہ حصہ۔ تا کہاں سے نکلتا ہے وہ بھی بتاتے ہمارے علماء، چونکہ وہ اس فیلڈ کے مالک ہیں۔ لیکن اب یہ ایران توران کی پوچھ رہے ہیں، ہسٹری پوچھ رہے ہیں، تاریخ پوچھ رہے ہیں، وہ بیچارے ہمارے عالم دین کہاں سے بتائیں گے؟ پہلے زمانے کے سیدھے سادے محتمم صاحب اب اسی ریل کو چلا دیا۔ کیا کہا؟ یہ دیکھیے مولانا صاحب ہیں، یہ فلاں مدرسے کے محتمم صاحب ہیں، ان کو دیش کا سمویدھان کب ایکسیپٹ کیا گیا، کب اڈاپٹ ہوا، کب امپلیمنٹ ہوا، یہ ان کو نہیں معلوم۔ یہ دیکھیے ان کا بچہ ہے، یہ بولتا ہے کہ ہم اپنے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کو دیکھیے بیسک انفارمیشن معلوم نہیں ہے۔ ہمارا دیش کا سب سے پہلے پرائم منسٹر کون تھا، بچے کو معلوم نہیں ہے۔ آخر کیا ہوتا ہے ان مدرسوں میں، آخر کیا ہوتا ہے ان مکاتب میں، یہ علماء کیا کرتے ہیں بیٹھ کر؟ یہ صرف قرآن پڑھاتے ہیں، یہ بچوں کو جہادی بناتے ہیں، یہ بچوں کو آتنکوادی بناتے ہیں۔ یہ الگ سے جوڑ رہے ہیں، دیکھیے سارے کے سارے الگ سے جوڑ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا کر آتنکوادی بناتے ہیں، قرآن پڑھا کر جہادی بناتے ہیں، یہ قرآن پڑھا کر اگروادی بناتے ہیں، یہ قرآن پڑھا کر طالبانی بناتے ہیں، یہ قرآن پڑھا کر مجاہدین بناتے ہیں، یہ قرآن پڑھا کر بچوں کو IS میں داعش میں بھرتی کراتے۔ یہ سارے الزامات لگا دیے، صرف کس وجہ سے؟ وہ بچہ نہیں جواب دے پایا اور وہ محتمم صاحب اس کو تسلی بخش جواب نہیں دے پائے، تو انہوں نے قرآن پر اعتراض کر دیا۔ قرآن پڑھ کر دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنتا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ 1923 میں برطانیہ کے اندر، لندن کے اندر 1923 میں ایک بہت بڑی سیمینار اور بہت بڑی کانفرنس منعقد ہوتی۔ اس کانفرنس میں طبی کانفرنس، اس کانفرنس کا نام ہے طبی کانگریس کانفرنس۔ 1923 میں ڈاکٹروں کا سب سے بڑا امام، ڈاکٹروں کا امام اگر کسی کو مانا گیا، وہ ایک قرآن پڑھنے والا تھا، وہ مدرسے کا طالب علم تھا۔ اس شخص کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی تھا۔ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کون؟ ڈاکٹروں کا امام، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا۔ میڈیا والے، ٹی وی 9 مرچ بھارت والے، تم بولتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر جہادی بنتا ہے، ڈاکٹروں کا امام بنا قرآن پڑھ کر۔ اٹھاؤ آج یہ لندن یونیورسٹی سے، کیمبرج یونیورسٹی سے پوچھو کہ MBBS MD ڈاکٹر بنانے کے لیے تم کون سی کتاب پڑھاتے ہو؟ اس کتاب کا نام القانون ہے۔ اس کتاب میں عبادت کے بارے میں نہیں لکھا۔ آج بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے لندن میں، اور ہارورڈ یونیورسٹی میں، کیمبرج یونیورسٹی میں آج بھی پڑھائی جاتی۔ میں صرف اپنی واہواہی کے لیے رپورٹ نہیں پیش کر رہا، میری عادت ہے جب تک کوئی بات مکمل مضبوطی کے ساتھ تحقیق نہیں ہو جاتی تو آپ کا یہ بھائی عبداللہ سالم اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ یہ القانون کتاب
لکھنے والا 10 لاکھ الفاظ ہیں اس کتاب میں. اس کتاب میں ٹاپک کیا ہے پتا ہے؟ ٹاپک عنوان کیا ہے اس کتاب میں؟ مٹیریل کیا ہے؟ تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن. دوائی کیسے بناتے ہیں، دوائی کیسے استعمال کرتے ہیں، دوائی کا کیسے استعمال ہونا چاہیے کس بیماری پر. اور اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی MD ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی سرجن نہیں بن سکتا. اس کتاب کو لکھنے والا کون؟ TV 9 ورش بھارت والوں، تم بولتے ہو کہ قرآن پڑھ کر جہادی پیدا ہوتا، قرآن پڑھ کر طالبانی پیدا ہوتا. القانون کتاب کو لکھنے والا ایک حافظ قرآن، اس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا. جا کر پوچھو لندن کے اندر میں، قرآن پڑھ کر ڈاکٹر پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھ کر سرجن پیدا ہوتا ہے. موتیا بن ہو جائے آنکھ میں، یو آر ناٹ ایبل ٹو لک اینی تھنگ ان دا ورلڈ. دنیا میں آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے، آپ کی آنکھوں میں موتیا بن ہو جائے. اس موتیا بن کی علاج کرنے والا کون؟ یہی قرآن کریم پڑھ کر ایک ڈاکٹر بنا جس کا نام ابو القاسم عمار موصلی، جو موتیا بن کا سب سے پہلا سرجن بنا. جناب، آپ کے اندر اگر چیچک کی بیماری ہو جائے، چیچک کی بیماری کا علاج کس نے نکالا؟ یہی ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نے. آپریشن چیر پھاڑ کر ہمارے بہار کے پورو CM صاحب، پیٹ ان کا پھاڑا گیا، کڈنی ٹرانسپلانٹ چینج ہوا. کن کے طریقے پر؟ پوچھو میڈیا والے، یہ آپریشن کا طریقہ کن کا؟ تمہارے نانا کا؟ نہیں، یہ آپریشن کا طریقہ مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ ابو القاسم الزہراوی کا لانچ کیا ہوا ہے، جو دنیا کا سب سے پہلے آپریشن کا سرجن نکلا تھا وہ. تو یہ ہیں قرآن پڑھنے والے، یہ ہیں مدرسے میں پڑھنے والے. اس کو چھوڑیے جناب. آیورویدک دوائی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جڑی بوٹی والی دوائی. کون لانچ کیا؟ پتنجلی والا، یہ 1.5 آنکھ والے بابا نہیں. کون لانچ کیا آیورویدک دوائی؟ 500 دوائی کی کھوج کرنے والا، 500 دوائی کی کھوج کر ایک کتاب لکھنے والا. اس کتاب کا نام ہے کتاب الادویہ. اس کتاب میں آیورویدک دوائی کی کھوج کر کے آیورویدک نام دینا. آج کی تاریخ میں تو آرگینک انڈیا نام آ گیا، آرگینک انآرگینک، لیکن یہ آیورویدک دوائی کی کھوج کرنے والا بھی کون؟ قرآن پڑھنے والا مدرسے کا طالب علم، جس کا نام ابو بکر البغدادی. بتائیے